السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاقل بھائی, میرا نام ذیشان الحق ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ کے نو ٹی وی جدہ کو میں تقریباً کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں. ماشاء اللہ بڑا صحیح اسلامی پروگرام ہے آپ کا. اللہ آپ کو اس کا اجر دے, آخرت میں اور دنیا میں دونوں میں برکات حاصل ہوں آپ کو. آمین اللہم آمین. میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر تھوک آ جائے اور تھوکنے کی جگہ نہ ہو تو کیا اگر گلے میں چلا گیا تو روزہ خراب ہو جائے گا, یا لے سکتے ہیں روزہ میں تھوک لے سکتے ہیں گلے کے اندر؟ تو اس کا مفتی کرام سعودیہ سے بھی مجھے اس کا جواب مل جائے تو بڑی مہربانی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, رمضان آنے سے پہلے تیاری اگر آپ کی نہیں ہے تو تیاری کر لیجئے, اور رمضان ہو یا غیر رمضان ہو. سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کے فتاویٰ اگر آپ سننا چاہتے ہیں آسان اور اردو زبان میں, تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, جڑ جائیے اور اپنا سوال واٹس ایپ کر دیجئے. ہم یوٹیوب پر آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے. بھائی کراچی سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر تھوک ایک آدمی نگل لیتا ہے تو کیا اس کے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ عبدالعزیز الفوزان کی محفل میں. ان سے یہی سوال کیا جا رہا ہے. ایک عورت یہ پوچھ رہی ہے کہ میں گزشتہ سال میرے نزلے کی کیفیت تھی, اور اگر مجھے نزلہ ہوتا ہے تو پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے, ناک سے بے پناہ پانی نکلتا رہتا ہے, اور بعض مرتبہ تو میں اس کو باہر بھی نہیں نکال سکتی, وہ خود ہی خود حلق میں چلا جاتا ہے. أنا أشكر الاختصار على اجتهادها, مع أن الذي فعلته كان خطأ. الإنسان قد يكون عنده زكام وعنده حساسية وعارفه يجري من هذا. آپ شیخ فرما رہے ہیں کہ ایک انسان جس کو نزلہ ہوتا ہے, زکام ہوتا ہے, اور اس کا پانی ناک سے جاری رہتا ہے, تو ایسی صورت میں یہ اس پر تو آپ اس کو تو کنٹرول کر ہی نہیں سکتے. وہ تو آپ کے اوپر بالکل جیسے اس کو چلنا ہے, جیسے اس کو نکلنا ہے, جیسے اس کو پریشان کرنا ہے وہ کرے گا. آپ پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز جو نکل رہی ہے اس کو نکلنے دیجئے, اور وہ چیز جو ناک سے اندر ہی رہ رہی ہے اس کو آپ اندر رکھ سکتی ہیں تو رکھ لیں, اور اس کو اگر آپ نکل بھی لیتی ہیں یا نکل لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر اس کو نکال کر آپ نے ناک صاف کر لی ہے فبیہا, لیکن اگر آپ ہر لمحے اس کو ناک سے نکال نہیں سکتے اور حلق میں ہے, حلق میں چلا جاتا ہے, تو اس طرح سے تھوک کو بھی اور اس پانی کو بھی, چونکہ آپ نے باہر سے کوئی چیز نہیں لی ہے, یہ حلق ہی میں ہے. يعني كما ذكرت أنها كل 5 دقائق كل 10 دقائق تلقب ما في بامية أبدا يا أخي, أنت لا تجمعي في بامية. آپ اگر ہر 5 منٹ میں اور 10 منٹ میں یہ پانی نکلتا ہے تو آپ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں, بلکہ اس پانی کو آپ اگر آپ کے حلق میں چلا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. تھوک ہو یا یہ ناک کا نزلے کا پانی ہو, اس سے آپ یہ غذا نہیں ہے اور نہ ہی آپ کوئی باہر سے کوئی چیز لے رہی ہیں. اختلاف جو ہے وہ بلغم کے بارے میں ہے, جو کہ جسم کے چیسٹ پر غلیظ قسم کا ہوتا ہے. اس میں بھی صحیح حکم کیا ہے شیخ فرما رہے ہیں. آپ اگر بہت ساری چیزیں ہیں آٹومیٹکلی آپ کے حلق میں چلی جاتی ہیں تو اس میں یہ باہر سے کوئی چیز نہیں لی ہے, یہ آپ کے روزے پر اثر انداز نہیں ہوتا. جس میں خلاف ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو بلغم کی کیفیت ہے نا, جس میں گاڑھا بلغم ہوتا ہے اور سینے پر اور ناک میں جمع ہو جاتا ہے, وہ جس کو نکالتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں فلوئنزا کی شکل میں. اللہ کرے کرونا سے صحت یاب سب لوگ ہو جائیں.
لو تلا. بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اس کو آپ اگر حلق میں آ جائے اور حلق سے پھر اس کو آپ منہ سے آنے کے بعد پھر اندر لے لیں تو بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ پھر آپ کا روزہ جاتا رہے گا. لیکن صحیح موقف کیا ہے؟ هل يفطر أو خلاف السلف والراجح أنه لا. خلاف ہے اہل علم کا، لیکن راجح قول یہی ہے جو شیخ عبدالعزیز بن آل شیخ فرما رہے ہیں کہ اس سے روزے کی کیفیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو آپ کے پیٹ سے ہی آیا ہے، یا آپ کے سینے پر تھا، یا آپ کے حلق میں تھا، یا آپ کی ناک میں تھا، آپ نے کوئی باہر سے کوئی چیز نہیں لی ہے. یہ معنی الاکل و شرب بھی نہیں ہے نا، یہ پانی اور کھانے کا بھی حکم نہیں ہے اس پر. تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ جو منہ کا پانی ہے، یہ جو تھوک ہے جو آٹومیٹکلی آپ نگل لیتے ہیں، اس سے نہ ہی روزے کی صحت پر کوئی اثر پڑتا ہے اور نہ ہی روزہ ٹوٹتا ہے. البتہ بجائے اس کے کہ وہ غلیظ قسم کا جو بلغم ہے اس کو اگر آپ موقع ہو تو صاف کر دیں، لیکن اگر وہ بھی آپ اس پر بھی کنٹرول نہیں ہے اور وہ آپ کے حلق میں چلا جاتا ہے، پیٹ میں چلا جاتا ہے، تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آپ نے کوئی غذا باہر سے لے کر اپنے پیٹ میں نہیں ڈالی ہے. ممانعت جس بات کی ہے کہ آپ کھانا نہ کھائیں، پانی نہ پئیں. جسم کا جو پانی ہے وہ جسم کے اندر اگر چلا جا رہا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. واللہ تعالی اعلم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. چینل وہ منفرد نوعیت کی خدمت آپ کی کر رہا ہے جو دوسرے چینل نہیں کرتے، اس لیے اس چینل کو جڑ جائیے اور سپورٹ کیجیے. تھینک یو سو مچ. اجازت دیجیے اپنے بھائی محمد عاقب کو اس امید پر کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے.